حضرت مولانا ظہور الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی احتیاط۔ مولانا ظہور الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدرس مدرسہ، ناظم مطبخ تھے اور 24 گھنٹے مطبخ کے اندر ہی رہتے، مگر سالن چاول وغیرہ کا نمک تک خود نہیں چکھتے، کسی طالب علم یا مہمان سے چکھواتے، اور جب وقت ملتا اپنے گھر جا کر کھا آتے۔ دیگر اکابر مدرسین بھی مدرسے کی کوئی چیز نہیں چکھتے تھے۔ حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی احتیاط۔ حضرت مولانا یحییٰ صاحب کاندھلوی کی فیملی سہارنپور نہ ہونے کے زمانے میں جامع مسجد کے بازار سے اسماعیل طباخ کے یہاں سے کھانا آتا تھا، جو مدرسہ آتے آتے خصوصاً سردی کے زمانے میں شام کو ٹھنڈا ہو کر جم جاتا تھا۔ اس زمانے میں مدرسے میں مطبخ جاری نہیں ہوا تھا، طلباء کو کھانے کا وظیفہ دے دیا جاتا تھا، قرب و جوار میں کوئی طباخ نہیں تھا۔ حضرت سالن کا برتن مدرسے کے حمام کے سامنے باہر رکھ دیتے، حمام کی تپش سے تھوڑی دیر میں سالن نیم گرم ہو جاتا تو اسے نوش فرما لیتے۔ اس کے عوض ہر ماہ 2-3 روپے یا اس کے بقدر کتابوں کا چندہ یہ کہہ کر مدرسے میں داخل فرمایا کرتے تھے کہ مدرسے کی آگ سے انتفاع ہوا ہے۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی احتیاط کا ایک اور واقعہ۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ 1 سالہ قیام حجاز کے بعد جب آخر ذی الحجہ 1334 میں مظاہر علوم سہارنپور واپس تشریف لائے اور حضرت مولانا یحییٰ صاحب کاندھلوی کا شروع ذی قعدہ 1334 میں انتقال ہو چکا تھا، تو حضرت نے مدرسے میں یہ تحریر دے کر تنخواہ لینے سے معذرت کر لی کہ مولانا یحییٰ صاحب میری نیابت میں میرا کام سمجھ کر بلا تنخواہ دورہ کے اسباق پڑھاتے تھے، اور میں اور وہ دونوں مل کر ایک مدرس سے زیادہ کام کرتے تھے۔ اب چونکہ ان کا انتقال ہو چکا ہے اور میں اپنے ذوق و پیری کی وجہ سے کئی سال سے مدرسے کا کام پورا نہیں کر پاتا، اس لیے قبول تنخواہ سے معذور ہوں۔ یہ تحریر دے کر حضرت نے تنخواہ لینی بند کر دی۔ اس پر حضرت اقدس شاہ عبد الرحیم رائے پوری نور اللہ مرقدہ سے طویل تحریرات ہوئیں۔ حضرت رائے پوری نے آخر میں لکھا کہ آپ کے وجود کی مدرسے کو سخت ضرورت ہے، آپ کے وجود سے مدرسے کا سارا نظام بأحسن وجوہ قائم ہے۔ حضرت کے مدرسے میں تشریف نہ رکھنے سے مدرسے کا نقصان ہے، اس لیے مدرسہ اب آپ کو تعلیم کی نہیں ناظم مدرسے کی تنخواہ دے گا۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے بھی حضرت رائے پوری کی بڑی تائید کی، تب جا کر حضرت سہارنپوری نے تنخواہ لینی منظور کی۔ ان سب احتیاط کے باوجود حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ جب 1344 ہجری میں ہجرت فرما کر حجاز مقدس تشریف لے جانے لگے تو اپنا ذاتی کتب خانہ یہ فرما کر مدرسے کے اندر وقف کر گئے کہ نہ معلوم مدرسے کے کتنے حقوق ذمے میں رہ گئے ہوں گے۔